وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اب یہاں پہ جو وسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خاص نفع والا ہونا، خوبصورت اور نفیس ہونا۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے تعداد، مقدار یا فاصلے کے لحاظ سے بہت متوازن ہونا۔ اور پھر یہاں پہ وسطاً آیا ہے، یہ بطور مصدر آیا ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے یہ سوچ ہوتی ہے، اور سوچ سے ہی آگے جو ہے وہ الفاظ بنتے ہیں، لہٰذا اس میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ مثلا اب اردو میں بھی مصدر لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی مصدر لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نصر ایک مصدر ہے۔ اب اس سے آپ ناصرہ بنائیں، ناصر بنائیں، ناصرین بنائیں، نصرت بنائیں، بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ سے آگے بنیں گے، مگر جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے، تو جو ایکچولی مصدر ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں ساری سوچ اور سارا نظریہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ وسطاً لفظ جو ہے یہ مصدر استعمال ہوا ہے، اور ہمیں امت وسط کہا گیا ہے، یعنی کہ ایسی امت جس کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، جس کا کوئی مقصد ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک حیرت انگیز امت ہو، صلاحیتوں والی امت ہو، بہترین امت ہو۔ اور ہمیں کہا گیا کہ تم وسط والی امت ہو، یعنی کہ تمہارے جسم اور روح میں اعتدال ہونا چاہیے، اعتقاد میں اعتدال ہونا چاہیے، معاشرت میں اعتدال ہونا چاہیے، علم اور عمل میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر لحاظ سے یہ امت جو ہے یہ ایک بیلنس امت ہونی چاہیے۔ یہ تکونو، تاکہ تم ہو جو شہداء گواہ علی الناس لوگوں کے اوپر، و یکون رسول، اور ہو جائیں رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوازن بنانے کے بعد کہا ہے کہ ایک پرسکون اور معتدل امت کو ایک غیر معتدل اور پرہنگم امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا، یعنی کہ یہ امت ایسی تھی جو بڑی بیلنس امت تھی، اور پچھلے والی امتیں جو تھیں ان کے اندر کوئی بیلنس نہیں تھا، اس امت کو اس کے اوپر گواہی دلوائی جائے گی، اور پھر یہ امت سچ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ میری امت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ کہاں ہوگا؟ یہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلۃ قبلے کو، التی وہ کنت علیہ جس کے اوپر آپ تھے، الا مگر صرف اس لیے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کے کون دل سے سچی محبت سے رسول کی پیروی کرے گا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون جو ہے وہ پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل۔ اب ینقلب کا لفظ جو ہے یہ قلب سے ہے، قلب جو ہے وہ دل کو کہا جاتا ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، الٹنا پلٹنا، اور دل جو ہوتا ہے وہ ہر وقت جو ہے اپنی کیفیت کو اور اپنی حیت کو جو ہے بدلتا رکھتا ہے، کیونکہ وہ دھک دھک کرتا رہتا ہے، تو کبھی وہ اندر کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ باہر کی طرف جاتا ہے، تو اس کی اس کیفیت کو بھی جو ہے وہ قلب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ لفظ اسی انداز میں استعمال ہوا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جو اپنی کیفیت سے اور اپنے دین سے جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ اور پھر عقیبی کا لفظ ہے، اور عقیبی جو ہے وہ عقب سے ہے، عقب جو ہے وہ پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، اور ایڑیوں کو عقب اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان پیٹھ پھیر کے مڑتا ہے تو پیچھے سے اس کی ایڑیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، لہٰذا کون ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، یعنی کہ کون جو ہے اس بات سے اپنی کمر دکھائے گا، اپنی پیٹھ دکھائے گا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بات بہت بڑی ہے، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے نہیں، ہدى اللہ جنہیں اللہ پاک نے ہدایت دی ہے، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، لیضیع ایمانکم کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہاں پہ ایمان کے ضائع کرنے سے مراد کیا ہے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ اور کتنے صحابہ کرام جو ہیں تحویل قبلہ سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ نمازوں کو ایمان کہا جا رہا ہے کہ تمہارے وہ اعمال قبول ہیں۔ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا، ایمان نہیں کہا، بلکہ ناس کہا ہے کہ کل انسانیت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ رحیم ذات بھی ہیں اور رؤوف ذات بھی ہیں۔